وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، لِآدَمَ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ کان من الجن تھا وہ جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی اپنے رب کے حکم سے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی مشابہت کے سلسلے میں یہ بات آپ سب لوگ نوٹ کر لیں کہ سورۃ الکہف کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ایگزیکٹلی سیم الفاظ کہاں تھے؟ سورہ اسراء میں بھی تھے اور 7ویں رکوع کے سٹارٹ میں ہی تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ 6واں رکوع ختم ہوا ہے اور 7واں رکوع شروع ہوا ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، باقی 6 مقامات پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ابلیس کون تھا، مگر یہاں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اور اس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا، وہ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا، چونکہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، ورنہ فرشتے کبھی اپنے رب کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ تو شیطان سجدہ تعظیمی کا انکار کر کے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ افتتخذونہ کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، یعنی شیطان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے سوا یا مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل۔ اللہ تعالی ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کی اولاد بھی ہے، وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور مجازی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اولاد کتنی ہے، کیسی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ذریت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، ذرا سوچو تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اپنا ولی اور کارساز بناتے ہو جس نے تو میری نافرمانی کی تھی، حالانکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز کیا، میں نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سرنگوں کیا، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد سے دوستی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اگر کسی کو کسی کی دشمنی کا معلوم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ obviously وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو سیکیور کرے گا، لیکن انسان کتنا نادان ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ دوست سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل۔ یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، اور شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کرنے والے مشرکین مراد ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس حصے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ کس حصے کے؟ بئس للظالمین بدلا، ایک معنی کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے، مگر ان ظالموں نے ان کے عوض اپنے دشمن کی پیروی کا راستہ اختیار کیا۔ کتنا برا بدل اختیار کیا ہے۔ چاہیے تو تھا اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن کتنا برا بدل اختیار کیا۔ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان ظالموں کو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے، چونکہ یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اسی لیے یہ بہت ہی برے انجام کو پہنچیں گے۔ تو شیطان کی دوستی سے بچنا ہے، اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو اس کو ہرانا پڑے گا۔ وہ آپ کے پاس بار بار آئے گا، آپ کو بہکائے گا، آپ پر اپنے
چیلوں کے ساتھ حملہ کرے گا، اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کرے گا. جب آپ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے تو آبویسلی آپ اس کے لیے بہت ہی بڑا ٹاسک ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتے ہیں، جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے گا. دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، ہر طرف سے آئے گا، اور پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اچکنے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ کو اس کو ہرانا ہے. ایک مومن اپنے شیطان کو اس قدر تھکا دیتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنے اونٹ کو سفر میں تھکا دیتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے. تو شیطان کی دوستی سے بچنا ہے. اب جب ہم برے لوگوں کی دوستی سے بچیں گے تو آبویسلی ضروری ہے کہ ہم نیک صحبت اختیار کریں، لوگوں کے لیے اچھا ماحول بنے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا ماحول تلاش کرتے ہیں. ہم خود لوگوں کے لیے اچھا ماحول نہیں بنتے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اچھا ماحول دینا ہے. ہم اچھا ماحول بنیں گے. جتنا ممکن ہو سکے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیے. اب تو آپ دیکھیے کہ اس موبائل کے فتنے نے لوگوں کو لوگوں سے تو دور کر دیا ہے، لیکن یہ ہاتھ میں جو فتنہ ہے یہ بھی ایک اچھی صحبت اور بری صحبت کے ہی جیسی ہے. اگر آپ اس موبائل میں اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اچھی چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں، اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. نیک اعمال کر رہے ہیں، اس میں سے اذکار پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. لیکن اگر آپ اس کے برعکس کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا برا دوست ہے. اب آپ موبائل کی صحبت میں ہیں لیکن یوں سمجھ لیجیے ایک برے دوست کی صحبت میں ہیں. تو جتنا ممکن ہو سکے اچھے لوگوں کی کمپنی اپنائیں اور سب کے ساتھ اچھے رہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے شیطان کو ہرانے کے لیے، ورنہ شیطان آپ کو اچک لے گا. شیطان کو اپنے درمیان آنے نہ دیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو ہمارا بھلا ہوتا ہے. ہم سب یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے بھی دی، اس کو بہت سارے پاورز بھی اللہ تعالیٰ نے دیے. ہماری آزمائش کو دگنا کر دیا گیا. نفس کی آزمائش کے ساتھ شیطان کی آزمائش اور مل گئی تو آبویسلی دنیا میں ہمارے لیے ٹاسک ڈیفیکلٹ ہو گیا. کون سا ٹاسک؟ جنت کو پانے کا ٹاسک. ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ تو ہو گیا. اپنے مشن پر وہ لگا ہوا ہے، کسی صورت اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا. شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا ہو تو یہ حاضر. ٹھیک ہے، دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہو تو یہ ایکٹیو. رشتہ داروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی ہے تو یہ ایکٹیو ہے. اس لیے شیطان سے بچ کر رہنا ہے. کوشش کریں گے بحث بالکل نہ کریں. ایک پیسفل انسان بنے. جہاں امن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. پھر جہاں فسادی لوگ ہوتے ہیں جو فساد کرنا چاہتے ہیں تو شیطان پھر ان کے ساتھ مل کر بہت کچھ کرواتا ہے. کوشش کریں خود بھی غصہ نہ کریں، کیونکہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ سامنے والے کو مشتعل بھی نہ کریں. بسا اوقات ہماری کوئی بات سامنے والے کو مشتعل کر دیتی ہے تو شیطان فوراً حاضر ہو جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان کی دوستی سے بچنا ہے. تو یہ ساری باتیں اسی حوالے سے تھیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے لوگوں کے درمیان رہیں، اچھا بولیں. اور یہ بات ہم مسلسل سورہ اسراء سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہم نے سورہ اسراء میں بہت اہم بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی بات کریں احسن بات کریں ورنہ شیطان ان کے درمیان آ جائے گا. اور اب آپ سورۃ الکہف میں شیطان کا حسد، شیطان کی جلن، شیطان کی کڑن جو انسان کے لیے ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ آدم تو میرے نزدیک بہت حقیر ہے، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اس سے بڑی بیوقوفی انسان کی کیا ہوگی؟ اگر کسی نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو اس نے بہت ہی برا بدل اختیار کیا ہے، اور ایسے شخص کو بہت برا بدلہ ملے گا. ما اشہدتہم، میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی، ولا خلق انفسہم، اور نہ پیدائش میں ان کے نفسوں کی، وما، اور نہیں، کنتو، ہوں میں، متخذ المضلین، بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، عدودا، مددگار. اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی.
یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب میں پوری کائنات بنا رہا تھا، جب میں اپنی مخلوقات کو بنا رہا تھا، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے. پھر بھی تم اس شیطان اور اس کی اولاد کو پوچھتے ہو، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہو، میری عبادت سے رکتے ہو، میری فرما برداری سے رکتے ہو، حالانکہ میں خالق ہوں، وہ مخلوق. وہ خلق میں شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو حاضر نہیں کیا ان کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور نہ ان کے اپنے نفسوں کی پیدائش میں نے ان سے کوئی ہیلپ لی. یہ تو حاضر بھی نہیں تھے وہاں پہ، ہیلپ لینا تو دور کی بات ہے. اور نہیں میں ہوں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار. میں ان کو مددگار کیسے بناؤں جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں. ایکچولی یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر بالفرض اللہ کو کسی کو اپنا مددگار بنانا ہی ہوتا تو ان گمراہ کرنے والوں کو بناتا. آپ سب بھی کیا ہیں؟ اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ اگر ہم سے اپنے دین کا کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار کہتا ہے، اور یہ اللہ کا آنر ہے. یہاں بات یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوتی، اللہ کسی کو مددگار بناتا بھی بالفرض، بنائے گا نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو کیوں بنائے گا؟ عیدودا کا جو لفظ ہے عین دو دال سے ہے، بازو کو کہتے ہیں، کوہنی سے کندھے تک. اگر کسی کو اپنی قوت دکھانا ہو تو بازو کے مسلز دکھاتے ہیں. عموماً ایسا بچے بھی کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ میں کہاں ہے طاقت، تو وہ ایسے اپنا زور بازو دکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، کنتو ہوں میں، متخذ المضلین، بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، عدودا، مددگار. ویوم، اور جس دن، مراد قیامت کا دن ہے، یقول، وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے، نادو، پکارو، شرکائی الذین، میرے شریکوں کو، وہ لوگ جنہیں، شرکائی سے مراد شیطان اور سارے بت ہیں. زعمتم، گمان کرتے تھے تم، کیا گمان کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا، پس نہ وہ جواب دیں گے، لہم، ان کو. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا اپنے شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، پکارو ان کو. وہ پکاریں گے لیکن وہ شرکا کچھ بھی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبق، ہلاکت کی جگہ. کن کے درمیان اللہ تعالیٰ موبق ڈال دے گا؟ شریکوں اور مشرکوں کے درمیان. بینہم، ان کے درمیان، شریکوں اور مشرکوں کے درمیان، موبق، ہلاکت کی جگہ. موبق کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ کو، جو کہ ٹرانسلیشن میں بھی مینشن ہے. ایک دوسرا معنی گھاٹی کو بھی کہتے ہیں، یا پھر خندق، اور تیسرا معنی آڑ، رکاوٹ. کچھ مفسرین نے موبق کے معنی حجاب یعنی پردے اور آر کے کیے ہیں، یعنی ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ شریکوں اور مشرکوں کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی ہوگی. یہ جتنا بھی ٹائم میدان محشر میں رہیں گے ایک دوسرے سے مل نہیں سکیں گے. دنیا میں تو یہ اپنے معبودوں کی بڑی عزت کرتے تھے نا، قیامت کے دن یہ بدترین دشمن بن جائیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موبق جہنم کی ایک مخصوص وادی ہے جو خون اور پیپ سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی کا نام ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. یعنی یہ جہنم میں اس خاص وادی میں ہوں گے جو پیپ اور خون سے بھری ہوئی ہے. بعض مفسرین نے اس کا معنی ہلاکت کا کیا ہے،
کہ یہ مشرک اور شرکا ایک دوسرے سے مل نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جن کے آسرے یہ زندگی گزارتے رہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں بچا کے جنت میں لے جائیں گے، یہ جتنے بھی مشرکین تھے اپنے بتوں پر یا اپنے معبودان پر کیا تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ کل ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہوگا کیا؟ وہ ان کو پکاریں گے، یہ جو جتنے بھی مشرکین ہیں اپنے شریکوں کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے۔ جواب دینا تو دور کی بات، وجعلنا بینہم موبقا، مل بھی نہیں سکیں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کی بے عزتیاں کریں گے، جہنم کی ایک خاص وادی میں اللہ ان کو ڈالے گا، اور بہت ساری ہولناک چیزیں ہوں گی ان کے درمیان، چاہے بھی تو کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، اور دیکھیں گے مجرم، النار، آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سمجھ لیں گے، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، ظنّا کے بعد انا آ جائے تو معنی بہت زیادہ یقین کا پیدا ہو جاتا ہے، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو سمجھ لیں گے بے شک وہ مواقعوها، گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا، اور نہ وہ پائیں گے عنہا، اس سے، مصرفا، لوٹنے کی جگہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ابھی 40 سال کی مسافت باقی ہوگی، کس طرف جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا ٹائم باقی ہوگا لیکن پھر بھی اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اسی بات کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کوئی بچنے کی راہ نہیں، کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال ڈال دی ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے وضاحتیں اور مثالیں پیش کرتا ہے، جن کی انسانوں کو اپنے مسائل میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس قرآن میں ہدایت ہے، اور یہ قرآن آپ دیکھیں تو ہماری خامیاں ہمیں بتاتا ہے، ہماری کمزوریاں ہمیں بتاتا ہے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے یہ بھی بتاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، تو قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں تو گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن پاک میں غور و فکر کرے، اس پر ایمان لائے، سیدھی راہ اختیار کرے، لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ وَكَانَ، اور ہے، الانسان، انسان، اکثر شیء، زیادہ ہر چیز سے، جدلاً، جھگڑنے میں، اکثر شیء، زیادہ ہر چیز سے، یعنی اکثر باتوں میں، جدلاً، جھگڑنے والا۔ انسان کی جھگڑالو فطرت کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے نظریات اور نقطہ نظر، یعنی پوائنٹ آف ویو، سب سے بہتر ہے، سب سے برتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں تو اللہ نے ہر طرح کے دلائل پیش کر دیے، مثالیں پیش کر دی، واز بیان کر دیے، لیکن انسان چونکہ جھگڑالو ہے، اس کو یہ واز و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ایسے شخص کو دلائل بھی فائدہ نہیں دیتے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ ایمان کے نور سے راہ نجات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جدال آپ کو پتہ ہے کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب قرآن دل میں اترتا ہے،
انسان غور و فکر کرتا ہے، پھر وہ خود کو بیکار کی بحثوں میں نہیں الجھاتا، وہ خود کو جدال سے بچاتا ہے. جدل کی وجہ سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب ہم بحثیں کریں، جب ہم جھگڑے کریں، جدال کریں، تو آپ دیکھیں بڑوں کا ادب نہیں رہتا. اگر کوئی اپنے استاد سے بحث کر رہا ہے، اپنے والدین سے بحث کر رہا ہے، علماء سے بحث کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں پھر ان کا ادب نہیں رہتا. تو خود کو اس چیز سے بچانا ہے. بعض دفعہ نیکوکار مومن بھی اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے عذر تلاش کرتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، حضرت علی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہم کو جگا دیتا ہے. جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب آپ واپس جا رہے تھے تو میں نے سنا آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ الشَّيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ نیکوکار مومن بھی اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے عذر تلاش کرتا ہے. سمپل تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے کہا کہ تہجد پڑھا کرو، کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم کو جگا دیتا ہے. یعنی اللہ اٹھائے گا تو ہم پڑھ لیں گے تہجد، نہیں اٹھائے گا تو نہیں پڑھیں گے. آج بھی اگر آپ بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہے گا ہمیں نیک بنانا تو ہم بن جائیں گے، اللہ ہی نہیں چاہتا اگر ہمیں نیک بنانا تو پھر ہم کیسے بنیں گے؟ تو جدل کی وجہ سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیہ کی حضرت علی کی، اور حضرت علی نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو ان کو اس بات کا احساس تو ہو ہی گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھے کامنٹس دے کر باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. اور آپ سچائی دیکھیں صحابہ کرام کی کہ جو چیز ان کے اپنے گھر میں پرسنلی ہوئی تھی اس کو بھی لوگوں تک بیان کر دیا، تاکہ انسان کی جو نفسیات ہے نا، جسٹیفیکیشنز دینے کی، تعویلیں دینے کی، وہ پتہ چلے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز بنایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرے. اور یہاں پر انسان کی ایک اور نفسیات کا ذکر ہو رہا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان اپنے آپ کو جدال سے بچائے، ہمبل رہے، اور اگر کوئی آپ سے بحث کرے پوری کوشش کے ساتھ آپ خاموش ہو جائیں. مشکل ضرور ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ جھگڑالو انسان پسندیدہ نہیں ہوتا. اگر ہم میں سے کسی کی بھی یہ عادت ہے تو اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنا کچھ لوگوں کا تو پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، ہابی کہہ لیں آپ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں موڈ آف کر لیتے ہیں. تو ایک ہوم ورک لکھیں کہ اس بات کا جائزہ لینا ہے، میں جھگڑا تو نہیں کرتی. اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جس میں جھگڑا بنتا ہے آپ کا، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں؟ اپنا موڈ آپ کتنی دیر میں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بتائیں. لکھیں ذرا، اپنا موڈ کتنی دیر میں ٹھیک کر سکتے ہیں، کتنا جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو 1 منٹ پر لا سکیں، کیا آپ 1 منٹ میں اپنا موڈ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت اچھی بات ہے. اتنا ایڈجسٹیبل انسان کو ہونا چاہیے. دیکھیں سچویشنز تو بنتی ہیں.
آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے گی نہیں، میں تو کبھی کسی سے جھگڑا کرتی ہی نہیں ہوں، میں تو بہت ہی پیسفل انسان ہوں، اللہ کرے ایسے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن درپیش آ ہی جاتی ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو کتنا ایڈجسٹ کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. اس میں دوسروں کا بھلا تو بعد میں ہوگا، آپ کا بھلا پہلے ہوگا. آپ سکون میں آ جائیں گے اور آپ لوگوں کے فیوریٹ ہوں گے، کیونکہ ہر وہ انسان جو پیسفل انسان ہے وہ لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے. جھگڑے کرنے والے کبھی کسی کو پسند نہیں ہوتے، اور اگر وہ ہم ہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی پسند نہیں کرے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خاندان میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے جھگڑے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. لوگ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل کروا دیں. کچھ لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں جھگڑ کر، اور کچھ لوگ جھگڑوں کو سارٹ آؤٹ کرانے میں کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا کردار کون سا والا ہے. میں نے کتنے ایسے مسائل سنے ہیں کہ جس میں شوہر بیوی کے جھگڑے، ایسے جھگڑے جب اس کا ریزن پوچھتی ہوں، اتنا معمولی ریزن کہ حیرت ہوتی ہے. اور اس قدر جھگڑا، ابھی میری ریسنٹ کسی سے بات ہو رہی تھی تو شوہر بیوی کا جھگڑا ہو گیا تھا اور ہاتھا پائی تک معاملہ پہنچا. شوہر الگ بیوی الگ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک ہوم ورک دے رہی ہوں، گھر جا کر معافی مانگ لیں. کہ نہیں، جب میری غلطی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں. تو میں نے کہا میں آپ کے ہسبینڈ کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن اب جو ہو رہا ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ جائیں گھر جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، ہم دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو آپ کو پتا وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا، پھر اس طریقے سے تو معاملات اور بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. میں نے کہا ایسا آپ کو کس نے کہا ہے؟ جو اللہ کے لیے عاجز ہوا، جو اللہ کے لیے جھک گیا، جس نے اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی صرف اور صرف اللہ کے لیے، آپ کو لگتا ہے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی؟ میں نے کہا آپ کی عزت اور بڑھے گی. اور آپ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں الگ الگ رہ کر، آپ کے بچوں پر کیا امپریشن پڑ رہا ہے آپ کا؟ بچوں نے آپ کا جھگڑا دیکھا، بچوں نے نازیبا باتیں سنی، بچے آپ کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کچھ اچھا ہو رہا ہے گھر میں؟ ان کو یہ چیز اتنی مشکل لگ رہی تھی، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی پلیز آپ مجھے یہ ہوم ورک نہ دیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کو یہ ہوم ورک دیا اور اگلے ہفتے میں آپ سے اس کا پوچھوں گی اور آپ وعدہ کر کے جائیں کہ آپ گھر جا کے ایسا کریں گی. کہا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں نے کہا کچھ مشکل نہیں، جب ہم اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر کچھ مشکل نہیں، کر کے دیکھیں. ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلا، لیکن مجھے اللہ کے کلام پہ پورا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکا اس کی اللہ عزت بڑھاتا ہے. اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور ریزن اتنا معمولی تھا میں بتانا بھی نہیں چاہ رہی آپ کو. میں نے کہا یہ کوئی ریزن ہے بات اس حد تک پہنچنے کے لیے؟ آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ اس ریزن پر آپ لوگ لڑے ہیں؟ اتنا معمولی ریزن تھا، میں آپ کو بھی بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے. اور یہ ہر گھر میں آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کوئی چھوٹی سی بات پر الجھ پڑتے ہیں. اگر فوراً سے موڈ ٹھیک نہیں کیا اور چپ نہیں ہو گئے تو دیکھیں شیطان کیسے بیچ میں آتا ہے. اس کا تو فیوریٹ کام ہے شوہر بیوی کو لڑانا. اور انسان تو ویسے بھی کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اس کو اچھا ہی نہیں لگتا کوئی اس کو غلط بولے. اچھا لگتا ہے آپ کو کوئی آپ کو غلط بولے؟ آپ یہاں غلط، آپ وہاں غلط، آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، آپ کو ویسے نہیں بولنا چاہیے، وہیں آپ کا ٹیمپر لوز ہو جائے گا. ایسے میں خود کو کنٹرول کرنا اور سننا سامنے والا کہہ کیا رہا ہے. بعض دفعہ بچے کچھ کہتے ہیں تو ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، ہائے ہماری اولاد اور ہمارے ہی سامنے بول رہی ہے، ایسے کیسے بولا تم نے؟ یہ عزت کرتے ہو تم ماں باپ کی؟
سن تو لے کیا بول رہا ہے. اور سورہ کہف میں ہم نے بیچوں بیچ جو لفظ پڑھا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آج ہم کیا پڑھیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کوئی کنیکشن ہے؟ نرمی نہیں ہوگی تو جھگڑے کریں گے. جھگڑے چھوڑ دیں تو obviously آپ نرم ہیں. جھگڑوں والی سچویشنز بنیں گی. پلیز یہ نہ کہیے گا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑے نہیں کرنے والا تو ہی جھگڑے نہیں ہوں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے اختلاف آ سکتا ہے. آپ اگر مختلف رائے رکھتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہی آپ کا اختلاف رائے آ سکتا ہے. اٹس ویری نیچرل. سب سے بڑا اختلاف تو شوہر بیوی میں کیا ہے؟ شوہر مرد ہے اور بیوی عورت ہے. کتنا بڑا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تھوڑی کہتا ہے اختلاف کے بغیر جیو. نہیں، اختلافات کے ساتھ جینا ہے. ڈفرینس آف مینجمنٹ آنا چاہیے. اختلافات کے ساتھ جینا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہی آپ جھگڑے سے بچیں گے. تو سب سے زیادہ انسان جھگڑا کرنے میں ایکسپرٹ ہے. یہاں یہی بات ہو رہی ہے. تو اپنا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں وہاں اصلاح کرنی ہے. چیکنگ کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گی کہ کتنے آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گی چیکنگ. آج نہیں تو کل، نہیں تو ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد. ذرا بھولیں گے تو پھر وہی عمل پر آ جائیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. ابھی میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. مجھے کہتی ہیں میرے دل میں جو ہوتا ہے میں بول دیتی ہوں، باقی دل میں کچھ نہیں رکھتی. اتنے مسائل ہو گئے گھر میں صرف ہر چیز منہ سے نکال دینے کی وجہ سے. اتنے مسائل ہو گئے، آنسوؤں سے رو رہی تھیں. اس وقت مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں کاؤنٹر اٹیک کروں، لیکن میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اور نیت کی ہوئی ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا میں ان کو بتاؤں گی کہ ریزن کیا ہے ان مسائل کا. گھر سے بے گھر ہو گئی، کرائسس میں آ گئی، پریشانی میں آ گئی، رو رو کے اپنے مسئلے مسائل بیان کر رہی تھیں، اور ریزن یہی تھا کہ بس جھگڑے ہو گئے، پورا خاندان بکھر گیا، سب کو رزق کی پریشانی بھی آ گئی. جب تک مل کر رہ رہے تھے ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، اور جیسے ہی اختلافات جھگڑے شروع ہوئے سب کچھ بکھر گیا. ایک خاندان جو یوں تھا وہ بکھر گیا. سب پرابلم میں آ گئے، سب، کیونکہ سبھی جھگڑالو ہیں. ہمیشہ اپنا کردار جھگڑوں کو ختم کرنے میں کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ ہمیشہ ایک بنانے والا انسان بنیں گے انشاءاللہ. سب سے جوڑ کر رکھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. یہی سورہ کہف کا میسج ہے کہ نرمی اختیار کریں اور خود کو جھگڑوں سے بچائیں.